الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، سکون قلب مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی۔ میرے انتہائی قابل الاحترام معزز سامعین کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے عظیم دھرتی کے عظیم دوستوں، آج کی اس پروبار تقریب میں فضائل قربانی پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مالک کریم مجھے اب سچ کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے۔ قربانی کا معنی وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی کوئی مصلحت نہیں پوچھی، بلکہ اپنے بیٹے سے بطور امتحان اور آزمائش کے لیے سوال کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹا میں نے تو خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، جہاں تک میرا معاملہ ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، اس لیے اگر میری صورت آپ کے سامنے ہوگی کہیں ایسا نہ ہو آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری کو چلا دیا۔ جب ہاتھوں کو گرم خون لگا، بیٹے کے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ بیٹے کے ذبح ہونے پر جو صدمہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم تو نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتے ہیں، ہم نیکی کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتے ہیں۔
ہم نیکی کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ قربانی کی اس قدر فضیلت ہونے کے باوجود کچھ عرصہ سے منکرین حدیث نے جس طرح اسلام کا اور بہت سے عظیم الشان احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، اسی طرح قربانی جیسے عظیم فریضہ کو تنقید کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ان کی نظر میں قربانی کا جانور ذبح کر کے وقت اور مال کا ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پہ حاضری دو، کیونکہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جو ہی زمین پہ گرے گا اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور قیامت کے دن وہ جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہاری میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس عظیم الشان بات کو سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ قربانی کی اس قدر فضیلت ہونے کے باوجود کچھ عرصہ سے منکرین حدیث نے جس طرح اسلام کا اور بہت سے عظیم الشان احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، اسی طرح قربانی جیسے عظیم فریضہ کو تنقید کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ان کی نظر میں قربانی کا جانور ذبح کر کے وقت اور مال کا ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ 10 سال اقامت پذیر رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اگر قربانی کرنے سے وقت اور مال کا ضائع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کس صورت میں قربانی نہ کرتے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، قربانی کی سنت کو فضول قرار دیتا ہے، قربانی کی سنت کو غیر ضروری سمجھتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آئے۔ قربانی حکم ربانی ہے، قربانی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ تو اس کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو اس کی ادائیگی سے روکا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔